اور یہ جو ذکر اور اذکار یا ادعیہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، یہ میں ڈسکرپشن باکس میں آپ کے لیے تحریر کر دوں گا، آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم حابیوں، میرے کو یہ بولنا تھا کہ میرا وعلیکم ایمان السلام۔ بہت پکا ہے الحمدللہ، لیکن بہت میں اچھی چاہ رہی بات تھی ہے۔ کہ میں اپنے ایمان کو اور پکا کروں۔ اس کے لیے کوئی پاورفل دعا آپ بتا سکتے کیا؟ اور دوسری چیز کہ ہم اپنے ایمان کو بار بار رینیو جیسا بولتے ہیں نا، رینیو کرنا رینیو کرنا رینیو کرنا، ویسے چیز کے لیے بھی کوئی دعا ہے کیا؟ وہ آپ بتا سکتے کیا؟ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی اس سوال کو اچھے طور پر آپ کے خدمت میں کچھ نصیحتیں پیش کر سکوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایمان کو پختہ کرنا کوئی ایک لمحے کا کام نہیں ہے، یہ تو دل میں لگایا ہوا وہ پودا ہے، وہ درخت ہے جسے علم اور عمل اور اخلاص کے پانی سے روز سیراب کرنا پڑتا ہے۔ اگر ترتیب سے بات کی جائے تو کچھ اس طریقے سے آپ کو قرآن کریم سے گہرا تعلق آپ کے ایمان کو دن بدن پختہ کر دے گا۔ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز، صرف فرض نماز ادا کرنا اور اپنے آپ کو سبکدوش کر لینا، یہ نماز بھی دراصل آپ کے ایمان کی پختگی کی علامت ہے۔ نماز میں آپ ہر لفظ کو اگر سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کا رابطہ اللہ رب العالمین سے سجدے میں باتیں کرنا اور اپنے خشوع و خضوع کو بڑھا کر ذکر و اذکار کی لذت محسوس کرنا، یہ یقیناً آپ کے دل میں، ایمان میں، قوت میں اضافے کا سبب بنے گا۔ دل زنگ آلود جب ہو جاتا ہے، اس پر زنگ لگ جاتا ہے، تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو صبح شام کے اذکار، رات کو سونے سے پہلے کے اذکار اور کثرت سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہر چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کا زنگ اللہ کا ذکر دور کرتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے بھی آپ کے ایمان میں اضافے کا سبب بنے گا۔ جھوٹوں سے آپ دور رہیں گے، صالح لوگوں کی، علماء اور مشائخ کی مجالس کا اہتمام کریں، کیونکہ اکیلا مومن کبھی کبھار کمزور پڑ جاتا ہے، اسی لیے اسے جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ید اللہ علی الجماع من شذ شذ فی النار۔ اور اسی طریقے سے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، فوراً ندامت ہونی چاہیے اگر گناہ کوئی سرزد ہو جائے، سچی توبہ کرنی چاہیے، اور دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ عزم کر لینا چاہیے۔ گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے، ایمان کے یہ سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں۔ موت اور آخرت کو یاد رکھیں، جو شخص انجام کو یاد رکھے گا اس کا راستہ درست ہو جائے گا، اور منزل کی طرف اس کی سمت بھی صحیح رہے گی۔ قبرستان جانے کا موقع ملے، موت پر غور کرنے کا موقع ملے، حساب و کتاب کا تصور اپنے ذہن میں رکھیں، یہ یاد دہانی ایمان کو جھنجھوڑتی ہے اور مضبوط کرتی رہتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کر دے۔ اور اسی طریقے سے ایمان کبھی کم بھی ہوتا ہے، کمزور بھی پڑتا ہے، لیکن یہ کمزوری آپ کو اللہ سے جڑنے، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات کی جاتی ہے، یا آپ علماء اور مشائخ کے دروس سنتے ہیں، تو عام ایمان میں پختگی اور تازگی اور قوت ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایمان تو کم بڑھتی ہوتا ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ الایمان ینقص و یزید،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایمان میں کمی بھی آتی ہے اور اسے تقویت اور اضافہ بھی اس میں ہوتا ہے. جب یہی وجہ ہے کہ جب ہم درس سنتے ہیں تو ہمیں حوصلہ ملتا ہے، ہمیں جی چاہتا ہے کہ ہم عمل کریں. اسی طریقے سے ایمان کے لیے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور اسی طرح ربنا زدنا ایمانا، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور مانگا کریں. اللہم انی اسألک ایمانا کاملا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وتوبة نصوحا، اور یہ بھی کہا کریں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم اجعل فی قلبی نورا. دوستو، بھائی اور بہنوں، صبح شام کے اذکار ہوں یا لا الہ الا اللہ کا ورد ہو، یہ آپ کے ایمان میں پختگی کی علامت بنے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. جس طریقے سے ہم روزانہ وٹامن کھاتے ہیں اور اس کے اچھے نتائج ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہ دین کے وٹامن ہیں. ذکر و اذکار، قرآن کریم کی تلاوت، جب آپ یہ کرتے رہیں گے، وٹامن دیتے رہیں گے، یہ درخت، آپ کا ایمان والا جو درخت ہے، یہ پختہ ہوتا رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.